السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 6 سے ہے، جس کا عنوان ہے مدر ٹو سن۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ شاعر لینگسٹن ہیوز نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک والدہ محترمہ ہے جو اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کرنا چاہتی ہے زندگی کے متعلق، کہ انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور خصوصاً اس کی جو والدہ ہے اس نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے متعلق بتاتی ہے کہ زندگی میں نے اب تک جو بسر کی ہے، گزاری ہے، وہ کیسے گزاری ہے، اس میں کیا کیا آسانیاں اور کیا کیا مشکلات رہی ہیں، اور ساتھ میں نصیحت بھی دے رہی ہے کہ بیٹا، آپ کی زندگی میں بھی یہ تمام تر حالات ہو سکتے ہیں، آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، تو ان آسانیوں اور مشکلات میں آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ تو یہ ساری کی ساری نظم اسی حوالے سے ہے۔ ہم اس نظم کے پہلے لفظی معنی کریں گے، اس کے بعد اس کو ترجمہ دیں گے، اور اس کی جو اصطلاحی معنی ہوں گے، یعنی کہ وہ معنی جو کہ بظاہر معنی میں پوشیدہ ہے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس نظم کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس کے لغوی معنی پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی اصطلاحی معنی دیتے ہیں ہم خود سے، تاکہ ہم اس نظم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور پھر کچھ لائنز کو اکٹھا لے کر ہم اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں گے تاکہ اس نظم کو سمجھنے میں آسانی۔ ریڈنگ۔ ویل سن آئی ول ٹیل یو، اچھا میرے بیٹے میں تمہیں بتاتی ہوں، لائف فار می آنٹ بین نو کرسٹل اسٹیئر، زندگی میرے لیے کوئی آسان سیڑھی نہیں رہی ہے۔ اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ، اس میں کیل بھی تھے، اینڈ سپلنٹرز، اور اس میں چھوٹے چھوٹے نوکیلے ٹکڑے بھی، اینڈ بورڈز ٹارن اپ، اور ایسے مقامات جہاں پر تختے ادھڑے ہوئے تھے، دراڑیں تھی، اینڈ پلیسز وتھ نو کارپیٹس آن دا فلور، اور ایسے مقامات بھی جہاں پر فرش پر کوئی کارپیٹ وغیرہ موجود نہ تھے، بیئر، بالکل صاف تھے، بالکل اپنی اصلی حالت میں تھے، ان پر کوئی اضافی لگژری یعنی کہ آسائش و آرام کی چیز موجود نہ تھی۔ بٹ آل دا ٹائم، لیکن تمام وقت، آئیز بین کلائمبنگ آن، میں چڑھتی ہی رہی ہوں، اینڈ ریچنگ لینڈنگز، اور ایسے مقامات پہنچی ہوں، ایسے منزلوں کو پہنچی ہوں، اینڈ ٹرننگ کارنرز، اور میں نے رخ بھی موڑے ہیں، اپنے راستے بھی تبدیل کیے ہیں، اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک، اور کبھی کبھار تو میں اندھیرے میں بھی گئی ہوں، where there aren't been no light، جہاں پر کسی بھی قسم کی روشنائی نہیں تھی۔ سو بوائے، میرے بیٹے، ڈونٹ یو ٹرن بیک، تم نے بھی پیٹھ نہیں دکھانی ہے، رخ نہیں موڑنا ہے۔ ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس، تم نے راستے میں ہی رک نہیں جانا ہے۔ کاز یو فائنڈس اٹ کائنڈر ہارڈ، کیونکہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکل ہے آگے سب کچھ۔ ڈونٹ یو فال ناؤ، اب تم نے گرنا بالکل نہیں ہے۔ فار آئیز اسٹل گوئنگ، یعنی کہ میں آج تک جدوجہد میں ہوں۔ آئیز اسٹل کلائمبنگ، میں آج تک آگے بڑھ رہی ہوں۔ اینڈ لائف فار می آنٹ بین نو کرسٹل اسٹیئر، اور یہ زندگی میرے لیے کوئی آسان سیڑھی یا صاف و شفاف سیڑھی نہیں رہی ہے۔ ہم نے اس کے لغوی معنی یا لغوی ترجمہ دیکھ لیا، اب اصطلاحی معنی اور اصطلاحی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ساتھ میں کچھ پوائنٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ویل سن آئی ول ٹیل یو، ٹھیک ہے بیٹے میں تمہیں بتاتی ہوں، لائف فار می آنٹ بی نو کرسٹل اسٹیئر، یہاں پر وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، میری زندگی میں طرح طرح کی تکالیف اور مشکلیں تھیں، میری زندگی کوئی آسان زندگی نہیں گزری ہے۔ اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ، اس میں نے بڑے بڑے مسئلے مسائل دیکھے ہیں، اینڈ سپلنٹرز، اور ان سے قدرے چھوٹے مسائل بھی میں نے دیکھے ہیں، اینڈ بورڈز ٹارن اپ، اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹس آن دا فلور بیئر۔ ان لائن سے ہمیں یہ چیز اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو والدہ محترمہ ہے وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی جو فائنینشل کنڈیشن تھی وہ بھی نہایت ہی کمزور تھی، بمشکل ہی وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے لیونگ کو پرووائڈ کر سکتی تھی یا مہیا کرا سکتی تھی۔ بٹ آل دا ٹائم آئیز بین کلائمبنگ آن، لیکن ساری زندگی اس نے ذہن میں ایک مقصد بنائے رکھا تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں نے آگے بڑھنا ہے، چاہے میرے حالات جیسے بھی ہوں۔ اینڈ ریچنگ لینڈنگز، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے مقصد کو پہنچی بھی ہوں، اپنے مقصد کے بہت قریب آ گئی۔ اینڈ ٹرننگ کارنرز، لیکن پھر حالات اتنے سخت ہو گئے اور اتنے مشکل ہو گئے کہ مجھے اپنے مقصد سے واپس جانا پڑا، اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک ویئر دیر آرنٹ بی نو لائٹ، اور
ایسے حالات بھی میرے اوپر آئے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. میرا دل کہتا تھا کہ میں اپنے مقصد کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں اور میں اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہوں اور کوئی اور کام شروع کر دوں گی, لیکن نہیں, میں نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی اور میں نے اب سے اپنے مقصد کو مضبوطی سے تھامے رکھا, چاہے حالات جیسے بھی. پہلے اس نے ان تمام لائنز میں اس نے اپنے زندگی کی جدوجہد بتائی اور اس کے بتایا کہ میری زندگی کیسے گزری ہے اور میں نے کس طرح سے مشکل اور برے حالات کا سامنا کیا ہے. We can say that she tells about her life difficulties and hurdles. She also says that she had a poor financial state. She was all alone during her whole life to achieve her goal. These lines also suggest that throughout her life she had been doing the struggle, reaching her goals, and sometimes failed at it, but she never lost her courage to discontinue her work or abandon her goals. She continued her struggle to achieve her goals. اب آگے دیکھتے ہیں. So boy, don't you turn back. اسی طرح سے بیٹے, تمہارے زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات ہیں, چاہے جیسے بھی مشکل وقت آ جائے, لیکن تم نے اپنے مقصد کے حصول سے منہ نہیں موڑنا ہے. تم نے کبھی بھی اپنے مقصد کو ابنڈن نہیں کرنا ہے, اس کو ترک نہیں کرنا ہے. تم نے حالات کا سامنا کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے. Don't you set down on the steps. اب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جہاں پر تم خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ میں نے تو بہت سارا وقت اس میں لگا دیا لیکن مجھے اپنا مقصد کا حصول نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں تم نے لڑکھڑانا نہیں ہے, تم نے راستے کو چھوڑ نہیں دینا ہے, راستے میں بیٹھ نہیں جانا ہے, تم نے آگے بڑھتے رہنا ہے. کوئی مشکل نہیں, اگر تمہاری رفتار کم ہو جائے تو کم ہونے دو, لیکن رکنا بالکل نہیں ہے. Cause you find it's kinder hard. وہی بات ہے جو کہ سارے ہم نے ایکسپلین کر دی کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ تم سمجھو گے کہ حالات آگے بہت مشکل ہو گئے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا. Don't you fall now. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم نے واپسی نہیں کرے, تم نے گرنا نہیں ہے. تم نے اپنے ذہن کو یاد دلانا ہے کہ تم نے اس کام کو شروع ہی کیوں کیا تھا. تمہارا یہ مقصد جو تھا, اس مقصد کو تم نے اپنے ذہن میں ڈالا ہی کیوں تھا. اپنی اس ابتدائی بنیاد کو دیکھو گے تو تمہیں دوبارہ سے جو ہے ایک نئی امید ملے گی کہ تم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہو. Success needs industry. Never leave your job in mid because you find it hard. Keep going until success pulls you. اسی طرح سے far eyes still going, honey eyes still climbing. کہ والدہ اسے کہہ رہی ہے کہ آج تک میں اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہی ہوں اور میں نے کبھی محنت نہیں چھوڑی. محنت کریں گے تو محنت سے ہماری زندگیاں آسان بنیں گی, اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں تو ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. That's why she is giving her own example to encourage her son that living difficult life is worth climbing. کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں مشکلات ہی ہیں اور مشکلات کو پار کرنے کے بعد ہی آسانی ہے, اور جب ہم مشکلات کو پار کریں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور وہ اس کو اینڈ کرتی ہے and life for me aren't been no crystal stair. کہ زندگی میرے لیے کوئی آسان نہیں رہی ہے, اس میں کافی سارے مشکلات ہیں. اب اپنے نظم کو فگر آف سپیچ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پر ایسے الفاظ استعمال ہوئے پڑے ہیں جن میں اپاسٹروفی استعمال کر کے الفاظ کو مختصر کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر لائن نمبر 2 میں آنٹ لکھا ہوا ہے, لائن نمبر 9 میں آئیز لکھا ہوا ہے, کلائمبنگ کو لینڈنگ, کارن اور ریچنگ, ٹرننگ, ڈونٹ, نیچے آ جائے تو گوئنگ. اس طرح کے تمام الفاظ کو کنٹریکشن بولتے ہیں. کنٹریکشن سے مراد ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا کرنے کا عمل. کنٹریکشن کو گرامر کی روح سے ہم کہتے ہیں ایسے الفاظ جس کو یا تو چھوٹا کر دیا جائے یا پھر دو الفاظ کو ملا کر پڑھا جائے, اس کو کنٹریکشن بولتے ہیں. دوسرا, اس نظم میں میٹافر یوز ہوا ہے. زندگی کو کرسٹل سٹیئر کیس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے, موازنہ کیا گیا ہے. چونکہ یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے تو اسے میٹافر بولتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دا پوئم یعنی کہ نظم کے شروع سے لے کر آخر تک جو ماں ہے وہ اپنے زندگی کو ایک سیڑھی کے ساتھ موازنہ دیتی ہے. تو فگر آف اسپیچ کے حوالے سے کنٹریکشن ہے, میٹافر ہے. اور ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے پاس اگر سیکنڈ اسٹرزم میں آ جائے بٹ آل دا ٹائم آئیز بین اے کلائمبنگ آن, یہاں پر دیکھیں تو انجیکٹمنٹ بھی یوز ہوا ہے. انجیکٹمنٹ سے مراد کہ جب پوئٹری کی ایک لائن کو ہم اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ میں کوئی بھی پنکچویشن یوز نہ ہو اور وہ لائن سیکنڈ لائن کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو تو یہاں پر ایک فگر آف اسپیچ یوز ہوتا ہے جسے انجیکٹمنٹ بولتے ہیں.
تو یہ 3 طرح کے اس میں فگر آف اسپیچ یوز ہوئے پڑے. نظم کو ہم نے اصطلاحی معنی بھی دے دیے, لغوی معنی بھی دے دیے. اب اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں. This poem is an advice from a mother to son. یہ نظم ایک والدہ سے اپنے بیٹے کی طرف نصیحت ہے. Mother tells her son that her life has been no crystal staircase. اس والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے. It has many difficulties and hardships. اس میں بہت ساری تکالیف اور آزمائشیں ہیں. Life has given her a very hard time. زندگی نے اس کو بہت سخت وقت دیا ہے, بہت کڑا امتحان لیا ہے. At every stage of her life, اپنے زندگی کی ہر ایک مقام پر she has struggled to get her task done. اس نے ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی ہے. She has never turned her back on her ambition. اس نے کبھی اپنے مقصد کو پیٹھ نہیں دکھائی ہے, یعنی کہ شکست نہیں مانی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. Despite hopelessness, نا امیدی کے باوجود, and no guidance, اور بغیر کسی رہنمائی کے, she has kept climbing the stairs of life. وہ زندگی کی سیڑھیوں پر ہمیشہ چڑھتی رہی ہے. She advises the same to her son. یہی تمام باتیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے. Muster up the courage for life challenges and never give up on his goal. اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ہمت اکٹھی کرے زندگی کے تمام مسائل اور چیلنجز سے لڑنے کے لیے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے شکست خوردہ نہ ہو. He must continue his journey through life with hope and encouragement. اس سے امید اور ایک ہمت کے ساتھ اپنے زندگی کے سفر کو جاری رکھنا ہے. Despite all the difficulties, تمام دشواریوں اور تکالیف کے باوجود, as she has done till now, جیسے کہ آج تک وہ کرتی آ رہی ہے. یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ. اب تھیم کی طرف چلتے ہیں. تھیم. This poem gives the reader the idea of never giving up in any situation in life. یہ نظم اپنے پڑھنے والے کو یہ تصور پیش کرتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی صورتحال میں, کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی طرح کے حالات میں کبھی بھی شکست نہیں ماننی ہے. Life is a mix of both ease and hardship. زندگی میں دونوں ہی چیزیں موجود ہیں, آسانی بھی موجود ہے اور مشکلات اور تکالیف بھی موجود ہے. Therefore, تاہم, never ever try to turn back from your hardship or misery. تاہم کبھی بھی اپنے زندگی میں مشکل حالات سے یا غم کے صورتحال سے پیچھے نہیں ہٹنا, منہ نہیں موڑنا ہے, ان کا سامنا کرنا ہے. Face it, ان کا سامنا کرنا ہے, and conquer it, اور اس پر فتح حاصل کرنی ہے. In short, مختصراً, this poem makes the readers realize, یہ نظم اپنے پڑھنے والوں کو اس بات کا باور کرانا چاہتی ہے that they must keep moving forward in life with hope and encouragement, کہ امید اور ایک پختہ ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کی اس سفر میں آگے بڑھتے رہنا ہے. Despite all the difficulties, تمام تر مشکلات کے باوجود, no matter how tough life may become, اور بالکل بھی ہار نہیں ماننی چاہے زندگی کتنی ہی مشکل یا دشوار ہو جائے. ہم نے اس کی سمری بھی پڑھ لی, تھیم بھی ڈسکس کر لیا اور پیچھے نظم کو بھی ڈسکس کر لیا سارا. امید ہے آپ سب کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. والسلام.